بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ تاریخ یہودیت کی 7ویں قسط کے ساتھ وجیح احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نینوہ کی تباہی سے فرات کے کنارے پر مدائن کے میڈس بعد گزار اور خود مختار حکمران کی حیثیت سے ابھرے اور مغرب میں اہل بابل شامیوں کے جانشین بن گئے۔ مصر کو پر لگ گئے اور وہ بابل پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہود اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور انہوں نے مصری عروج کے باوجود بابل کا ساتھ دیا، اور جب بابلیوں نے مصری فوج کو کارچیمش کے مقام پر شکست دی تو یہودیوں نے شکست خوردہ مصریوں سے ساز باز شروع کر دی۔ بخت نصر شاہ بابل نے بار بار انہیں تنبیہ کی، لیکن وہ کب ماننے والے تھے؟ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس نے یروشلم پر دھاوا بول کر اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کچھ یہودی مصر میں پناہ گزین ہو گئے، لیکن اکثر و بیشتر غلام بنا کر بابل کے بازاروں میں فروخت کیے گئے۔ ان کے کاہن ان کے ساتھ گئے۔ یہودیہ میں گنتی کے کاشتکار رہ گئے جو سر اٹھانے کے قابل نہ تھے۔ بابل میں یہودی سازشیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے بہت جلد ریاست میں اپنا مقام بنا لیا۔ وہ بخت نصر کی نگاہوں میں مقبول ہوئے جو بے حد جابر اور مدبر حکمران تھا۔ تورات میں اس کا جواز ملاحظہ کیجیے۔ اور پھر بادشاہ نے دانیال کو بڑی حیثیت دی اور اسے بے شمار تحفے بخشے اور اسے بابل کے تمام صوبے کی حکومت عطا کی اور بابل کے تمام داناؤں کا سردار مقرر کیا۔ دانیال اس اعزاز پر بخت نصر کو یروشلم تباہ کرنے کے صلے میں یہوہ کی لعنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ بادشاہ بولا اور اس نے کہا، کیا یہ بابل عظیم نہیں ہے جسے میں نے اپنی بادشاہت کے گھرانے کے لیے بنایا ہے اور جسے میں نے اپنی شان و شوکت کے لیے اور اپنی عظمت کے لیے عزت بخشی ہے؟ ابھی یہ لفظ بادشاہ کی زبان پر تھے کہ آسمان سے ایک آواز آئی اور سب نے اسے سنا، اور اس نے کہا، اے بادشاہ بخت نصر، ہم تجھ سے خطاب کر رہے ہیں۔ تجھ سے بادشاہت چھین لی گئی اور تجھے انسانوں سے بھگا دیا جائے گا، اور تیرا ٹھکانہ میدانوں کے درندوں کے ساتھ ہوگا، اور وہ تجھے بیلوں کی طرح گھاس کھانے پر مجبور کریں گے، اور یوں 7 مرتبہ ہوگا، اور تجھے معلوم ہو جائے گا کہ انسانوں کی بادشاہت پر بزرگ و برتر کی حکومت ہے، اور وہ جسے چاہتا عطا کر دیتا ہے۔ اور بخت نصر نے دیکھا کہ یہ پیش گوئی اسی گھر میں پوری ہوئی، اور وہ انسانوں سے دور کر دیا گیا اور بیلوں کی طرح کھانے پر مجبور ہوا، اور اس کا جسم آسمانی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے بالوں کی طرح بکھر گئے اور اس کے ناخن پرندوں کے پنجوں کی طرح بڑھ گئے۔ دانیال۔ اور پھر ایک ہاتھ برآمد ہوا جس نے بادشاہ کے سامنے دیوار پر لکھا، تجھے میزان میں تولا گیا اور تو خاسر نکلا۔ دانیال۔ یہ معجزہ بڑا عبرت انگیز اور دلدوز ہے۔ اسے جن الفاظ میں پیش کیا گیا ہے وہ بھی نہایت مؤثر اور ادب کے اعتبار سے شاہکارانہ ہیں، لیکن تاریخی اعتبار سے حقیقت سے بہت دور ہیں۔ ہم چونکہ فی الحال تاریخ کو یہود کی عینک سے دیکھ رہے ہیں اور انہی کے صحائف کی روشنی میں آگے بڑھ رہے ہیں، اس لیے سرسری طور پر اس پر اتنا ہی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ صحیفہ دانیال 165 قبل مسیح میں لکھا گیا اور یہودی ذہن نے بخت نصر کو ناول کے کردار کی طرح جیسا چاہا توڑا موڑا اور مٹا دیا، لیکن بابل کی تاریخ شاہد ہے کہ بخت نصر 561 قبل مسیح میں اپنی طبعی موت مرا اور اس کے خاندان کا خاتمہ اس کی موت کے 6 برس بعد ظہور میں آیا۔ بابل میں بنی اسرائیل پر جو بیتی اس کا نقشہ ان کا ایک شاعر ان الفاظ میں پیش کرتا ہے، دریائے بابل کے کنارے پر ہم بیٹھ گئے اور ہم روئے جب ہم صہیون کو یاد کرتے تھے۔ ہم نے اپنے ساز کنار دریا کے اگے ہوئے سرگنڈوں پر لٹکا دیے، اور وہاں وہ جو ہمیں غلام بنا کر لے گئے تھے ہم سے گیتوں کی فرمائش کرتے تھے، اور وہ جو ہمیں مٹا رہے تھے ہم سے قہقہے مانگتے تھے، ہمارے لیے صہیون کے گیت گاؤ، ہم ایک اجنبی دیس میں اپنے رب کا گیت کیسے گائیں۔ اگر میں تجھے بھول جاؤں اے یروشلم، تو میرا دایاں ہاتھ اپنی عیاری بھول جائے۔ اگر میں تجھے یاد نہ کروں تو میری زبان میرے تالو ہی سے چپک کر رہ جائے۔ ہاں، اگر میں یروشلم کو اپنی ساری خوشیوں پر فوقیت نہ دوں۔
غور کرنے کی بات یہ ہے، یہ قوم اپنی عیاری پر کس قدر فخر کرتی ہے اور اسے اپنے لیے کس حد تک باعث ناز گردانتی ہے۔ دانیال نبی کے برعکس یرمیاہ نبی سے یہوہ نے اسی بخت نصر کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ بھی اسی تورات کے صفحات میں محفوظ ہے، جس سے خیال گزرتا ہے کہ یرمیاہ نبی شاید بخت نصر کی سازش میں شریک تھا۔ اور اب میں نے تمام زمینیں بابل کے بادشاہ بخت نصر کے حوالے کر دی ہیں کہ وہ میرا خادم ہے، اور میں نے میدانوں کے جانور بھی اس کے سپرد کر دیے ہیں کہ اس کی اطاعت کریں، اور تمام قومیں اس کی اطاعت کریں گی اور اس کے بیٹے کی اطاعت کریں گی اور اس کے بیٹوں کی، یہاں تک کہ اس کی کمک کا خاتمہ ہو جائے، اور پھر بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ خود کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر یوں ہوگا کہ وہ قومیں اور بادشاہتیں جو اسی بخت نصر شاہ بابل کی اطاعت سے انحراف کریں گی اور بابل کے بادشاہ کی غلامی کا جو اپنی گردن میں پہنیں گی، تو ان قوموں کو میں سزا دوں گا۔ خداوند خدا کہتا ہے، میں انہیں تلوار سے کاٹ دوں گا اور قحط سے تباہ کر دوں گا، وباؤں سے پامال کر دوں گا، یہاں تک کہ میں انہیں اس کے حوالے کر دوں۔ پس نہ سنو اپنے نبیوں کی باتوں کو، نہ پیش گوئی کرنے والوں کی باتوں کو، نہ مجوسیوں، نہ ساحروں اور نہ کاہنوں کی باتوں کو، جو تم سے کہتے ہیں کہ تم بابل کے بادشاہ کی غلطی قبول نہیں کرو گے۔ وہ تم سے جھوٹ کی پیش گوئی کرتے ہیں تاکہ تم اپنے وطن سے نکال دیے جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں جلا وطن کر دوں گا اور تم مٹ جاؤ گے۔ اور وہ قومیں جو شاہ بابل کا جوا اپنی گردن میں ڈالیں گی، اس کی خدمت کریں گی، تو میں انہیں اپنی ہی زمینوں پر بسنے دوں گا، کہتا ہے خداوند خدا، اور وہ اپنی زمین کو کاشت کریں گے اور اس میں آباد ہوں گے۔ یرمیاہ نبی جہاں بخت نصر کو تبلیغ کرتے نظر آتے ہیں، وہاں اپنے یہودیوں کی حالت زار پر 8 آنسو بھی روتے ہیں۔ لعنت ہے مجھ پر میری ماں کہ تو نے مجھے جنا اور ان جھگڑوں میں مبتلا کر دیا کہ میں ساری دنیا سے جنگ مول لیے بیٹھا ہوں۔ میں نے کسی کو سود پر قرض نہیں دیا، نہ کسی نے مجھے سود پر قرض دیا، لیکن ان میں سے ہر ایک مجھ پر لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت ہے اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا۔ وہ یہود کی حالت زار دیکھتے ہیں لیکن ان سے دیکھا نہیں جاتا۔ ان کی عورتیں بیواؤں سے بدتر تھیں۔ وہ خود کسی انصاف، اصول اور قانون کے پابند نہ تھے۔ یرمیاہ شہر کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارتے، لوگو آؤ، یہوہ کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور توبہ کرو اپنی بدعمالیوں سے کہ تمہیں بخش دیا جائے۔ لیکن لوگ ان پر آوازیں کستے اور قہقہے لگاتے۔ اور یہود کا خداوند خدا تورات میں اسی طرح بخت نصر کی غلامی کی تبلیغ کرتا ہے، اور بتوں کے پجاری بخت نصر کو اپنا خادم بتاتا ہے۔ آج تاریخ اس حقیقت کو بے نقاب کر چکی ہے۔ بقول دانیال نبی، دست غیب نے بخت نصر کی تباہی کو نوشتہ دیوار بنا دیا تھا، اور بقول یرمیاہ نبی تمام اقوام عالم کو بخت نصر کی غلامی کا جوا پہننے کا حکم دے دیا گیا۔ اس وقت یہود اہل ایران سے بابل پر حملہ کرنے کے لیے ساز باز کر رہے تھے۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو جس طرح مسمار کیا، اس کا کمال یہ ہے کہ 15 مربع فٹ کے وہ پتھر جس سے ہیکل تعمیر ہوا تھا سرے سے ناپید ہو گئے، اور گزشتہ 2000 برس کی تاریخ ان کے وجود ہی کو نہ پا سکی۔ اس تباہی کے بعد یہود اپنے سلاطین کے عہد زریں کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے۔ الغرض بابل میں مطیع بادشاہوں کو عزت و آبرو کے ساتھ رکھا گیا، جن میں اسرائیل کا یہوہ جن بھی تھا، اس کا روزینہ بھی مقرر تھا، اور انہیں تخت نشینی کا حق بھی حاصل تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے ہوتے ہوتے غلامانہ بے بسی سے نکل کر کاروبار اور دوسری مصروفیتوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے 10 قبائل جو اب تک اسرائیل کی ریاست بنائے بیٹھے تھے، اپنے دین سے دستبردار ہو گئے۔ ان میں کاہنوں کا کوئی ایسا مستقل سلسلہ نہ تھا جو ان کے مذہبی اعتقادات کو سنبھالتا اور انہیں اپنے آباء و اجداد کے راستے پر لگائے رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات اور تورات کی آسمانی تختیاں جو انہیں طور سے ملی تھی، ہیکل سلیمانی کی تباہی کی نظر ہو گئیں، اس لیے وہ منتشر ہونے لگے اور دوسری قوموں میں مدغم ہو کر چاروں طرف اس طرح پھیل گئے کہ تاریخ آج تک ان کا تعاقب نہیں کر سکی۔ تاہم سود خورانہ ذہنیت، عصمت فروشی، مادہ پرستی اور تنگ نظری کے حوالے سے ایشیا میں دجلہ و فرات کے درمیان، عرب کوہ قاف کے نواح میں، بالخصوص ہندوستان، افغانستان، جاپان، روسی ترکستان اور کشمیر میں
بالعموم ان کے نقش قدم نظر آتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں انسان دشمنی کے عناصر پروان چڑھتے نظر آتے ہیں، وہیں اسرائیلی گمشدگان کے وجود کے ناپاک سائے گمنام گوشوں سے ابھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان اسرائیلی قبائل نے دوسرے مذہب اور قوموں کے شعور اور لاشعور پر جو نفسیاتی اثرات مرتب کیے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا اہل نفسیات کا کام ہے، لیکن افسوس علم النفسیات خود بھی اس یہودی کے سامنے دوزانو ہے جسے فرائڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ بنی اسرائیل کے 10 قبائل یہوہ کی پرستش سے آزاد ہو گئے اور دوسروں پہ گڈمڈ ہو کر اپنی فطری عصبیت کا زہر بلا روک ٹوک پھیلانے لگے۔ یروشلم کی تباہی پر جو نوحے حضرت یرمیاہ نے لکھے وہ خود تورات کا بہترین ندب ہے۔ کتنا سنسان اور خاموش ہے یہ شہر جو کل تک ہر طرح کے لوگوں سے آباد تھا۔ آہ، جیسے یہ بستی بیوہ ہو گئی ہو۔ یہ جو دنیا کی قوموں میں سربلند تھی اور صدیوں کی شہزادی تھی، کیسے باج گزار بن گئی۔ اے پاس سے گزرنے والو، کیا تمہارے دل نہیں دکھتے؟ دیکھو، کیا کوئی دکھ ایسا بھی ہے جیسا میرا دکھ ہے۔ اے رب، تو سچا ہے، میں تجھ سے کیا التجا کروں، لیکن میں تجھ سے تیرے انصاف کی بات کروں۔ کیوں، آخر کیوں بد کردار لوگوں کو خوشحالی نصیب ہوتی ہے؟ کیوں، آخر کیوں وہ لوگ خوش ہیں جو عیاری سے کام لیتے ہیں؟ مہر کیف بابل کی تباہی کے بعد ایران برسر اقتدار آیا اور کیخسرو کا تسلط قائم ہو گیا تو یہوہ کو پھر اپنے یہود کے نام ایک نیا حکم جاری کرنا پڑا۔ یہ نیا حکم اس کی تمام تر نوازشات کا مرکز ٹھہرا۔ تورات میں ہے، اور وہ کیخسرو کے بارے میں کہتا ہے، وہ میرا گڈریا ہے اور میری چاہ کے مطابق عمل کرے گا۔ یروشلم سے کہے گا تجھ کو تعمیر کیا جائے گا، اور ہیکل سے کہ تیری بنیادیں رکھی جائیں گی۔ اور خداوند یوں فرماتا ہے اپنے پاک کردہ سے، اپنے کیخسرو سے جس کے دائیں ہاتھ کو اس نے تھام لیا ہے، کہ اپنے سامنے کی تمام قوموں کو مطیع کرے، اور میں بادشاہوں کے زرعی کمر بند اس کے لیے ڈھیلے کروں گا اور ان کے 2 ورقے پھاٹک کھول دوں گا، اور یہ پھاٹک پھر نہ بند ہو سکیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ٹیڑھی جگہوں کو سیدھا کر کے میں پیتل کے پھاٹک توڑ دوں گا اور لوہے کی سلاخیں کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اور میں تجھے اندھیرے کے خزانے دوں گا اور خفیہ جگہوں کے چھپے ہوئے خزانے دوں گا، تاکہ تو جان لے کہ میں خداوند خدا ہوں جو تجھے تیرے نام سے پکارتا ہے، اسرائیل کا خداوند خدا۔ اشعیاء 45۔ اسرائیل کے خداوند خدا نے بخت نصر کو ڈرا کر اور کیخسرو کو لالچ اور رشوت دے کر یہود کی مشکل آسان کرائی۔ تاریخی حقائق نے تورات کے ان بیانات پر جو روشنی ڈالی ہے اسے ہم آگے چل کر دیکھیں گے، تاہم یہاں ملاحظہ کیجیے کہ یہوہ یہود کی ذہنیت اور فطرت کی عکاسی کس حسن اظہار سے کرتا ہے۔ کیا تاریخ مذہب میں کوئی خدا اپنی کسی چہیتی قوم کے تعارف کے لیے یہ انداز اختیار کر سکتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ عوام کا دین اپنے بادشاہوں کے دین پر قائم ہوتا ہے، یعنی جیسے بادشاہ ویسے عوام۔ اس کے برعکس یہاں جیسے یہود ویسا ان کا خدا۔ مصر، بابل، اسیریا اور ایران کے جدید ترین اثرات اور داؤد و سلیمان علیہ السلام کی عظمت رفتہ کی روایات نے یہود کو ایک نیا شعور عطا کیا۔ اب ان کے وہ حریف بھی جو اسرائیل کی ریاست میں ان کے لیے درد سری کی حیثیت رکھتے تھے، اقوام عالم میں منتشر ہو چکے تھے۔ چنانچہ ارض موعود میں اب صرف 2 قبیلے بنی یہود اور بنی بنیامین رہ گئے، جنہیں تاریخ بنی اسرائیل کے بجائے یہود کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بابل اور ایران کی تہذیبوں نے یہود کو اس شرک سے بھی پاک کر دیا جو انہیں اپنے بنیادی تصور سے آویزش پر مجبور کرتا تھا۔ اب یہوہ اپنے خالص روپ میں نظر آنے لگے۔ چنانچہ ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہود تقریباً 600 سال قبل مسیح میں پھر توحید پرست ہو گئے اور اس یہوہ کو ماننے لگے جو جابر و قہار تھا، رب العالمین تھا، لیکن جس نے برگزیدہ الہی یا ابناء اللہ کی حیثیت سے انہیں منتخب کر رکھا تھا۔ چنانچہ ان تصورات نے یہود کی قومیت کو برقرار رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال سے لے کر کیخسرو کے دور تک یہود نے جو ہولناک مصائب دیکھے، ان کے بدولت ان کے فکر و نظر میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ اب وہ کنویں کے مینڈک نہ رہے تھے، وہ بابل، اسیریا اور ایران کی تہذیبوں کا مطالعہ کر چکے تھے۔ غلامی در غلامی کی صعوبتوں نے انہیں امن کی قدر بھی عطا کر دی تھی۔
چنانچہ کیخسرو نے بابل فتح کر کے تاراج کیا تو اس نے یہود کو نہ صرف ہیکل سلیمانی کے وہ تحائف واپس کر دیے جو بخت نصر لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، بلکہ انہیں یہودیہ میں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت بھی دے دی۔ یہوہ نے اس کے لیے جو پیشگوئیاں کر رکھی تھیں ان سے ان کے دل میں یہود کے لیے مروت و خوشنودی کا جذبہ ابھرا۔ پھر کیخسرو نے مصر پر بھی دانت گاڑ رکھے تھے، چنانچہ مصلحت اسی میں تھی کہ ایران اور مصر کے درمیان ایک ایسی قوم آباد کی جائے جس پر اعتماد کرنا ممکن ہو۔ بہرحال کیخسرو نے یہود کو بابل سے نکال کر اپنی ریاست میں واپسی کا حکم دے دیا، لیکن اس سے پوری یہودی قوم مستفید ہوئی۔ وہ تاجر اور ملازمین جو بابل میں خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے، یہودیہ لوٹنے پر آمادہ نہ ہوئے، اور اس طور تخم یہود کو ایک اور زمین مل گئی جہاں سے بارآور ہو کر سارے یورپ میں پھیل گئے۔ لیکن یروشلم کی محبت ان کے سینے میں دل بن کر دھڑکتی رہی، اور ان کے کانوں میں ایک ہی ترانہ گونجتا رہا، اے یروشلم، اگر میں تجھے بھول جاؤں تو میری آنکھیں دیکھنے سے محروم ہو جائیں اور میرا دایاں ہاتھ اپنی عیاری کھو بیٹھے۔ اب ارض مقدس ان کے لیے وطن کی سرزمین نہ تھی، ان کے خوابوں کی جنت تھی۔ یروشلم کی تمنا شہد کی مکھیوں کے سینے میں بہار کی آرزو کی مانند ان کے دل میں دھڑکتی رہی، اور انہیں اقوام عالم کے سیلاب سے سفینہ نوح کی طرح بچا لائی۔ یہودیہ کو لوٹنے والے یا تو کاہن اور دوسرے مذہبی جنونی تھے، یا ایسے تھے جنہیں بابل کی سرزمین قبول نہ کر سکی، اور وہ ایران کی وفاداری کے ساتھ یہودیہ میں قیام پذیر ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں انہیں ایرانی خدا ہرمن میں یہوہ دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے ژند اوستھا کی تعلیم حاصل کر کے اپنے مذہب کو مرتب کرنا شروع کیا، اور کیخسرو کو اس ترتیب میں خدا کا نائب قرار دیا۔ کیخسرو نے ان کے لیے جس ہمدردی اور رحم دلی کا مظاہرہ کیا تھا، اس نے ان کے خیالوں میں بھی انقلاب برپا کیا۔ اب ان کے دلوں میں ایک ہی آرزو تھی کہ خداوند خدا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا بادشاہ پیدا کرے جو ان کا مسیحا ہو، اور جو سابقہ جاہ و جلال اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کو پھر ایک مرکز پر جمع کر دے۔ اس کی بشارت دانیال نبی سے انہیں مل چکی تھی۔ بابل کا عذاب بھی وہ اسی امید پر پھاند آئے تھے۔ چنانچہ اس دور سے ان کے عقائد میں مسیح کا تصور داخل ہو گیا، جو باقی اقوام عالم کے لیے جلال یہوہ کا مظہر بھی ہو اور ان کی جمعیت کا باعث بھی۔ اس زمانے میں حضرت عزقائیل نبی نے یہوہ کی بندگی کا حق ادا کیا اور یہود کو خدائے ابراہیم و یعقوب کے حضور لا کھڑا کیا۔ آپ نے اس خدا کی آمد کی پیشگوئی کی جو ان کا نجات دہندہ ہو گیا۔ سنو اس کی آواز جو صحرا میں گونج رہی ہے، اپنے خداوند کا راستہ ہموار کرو، صحرا میں خداوند خدا کے لیے شاہراہ بناؤ۔ ہر وادی کو عزت دی جائے گی، ہر پہاڑ اور پہاڑی کو پست کیا جائے گا، ہر ٹیڑھے کو سیدھا کیا جائے گا اور ناہموار کو ہموار کیا جائے گا۔ دیکھو خداوند خدا بڑی طاقت کے ساتھ آئے گا، اور اس کا بازو اس کے لیے حکمران ہوگا۔ وہ اپنے گلے کو چرواہے کی طرح پالے گا اور میمنوں کو دونوں ہاتھوں سے اکٹھا کر لے گا اور سینے سے لگا کر لے جائے گا، اور جو ابھی کم عمر ہیں ان کی دستگیری کرے گا۔ عزقائیل کی پیشگوئیوں میں کیخسرو کے اقتدار اور یروشلم کی بحالی کی بشارتیں بھی شامل تھیں۔ انہوں نے خبر دی تھی کہ یہود واپس آئیں گے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کریں گے، نیا شہر بسائیں گے، ایک نئی جنت ارضی جس میں بھیڑیا اور بھیڑ کا بچہ مل کر چریں گے، اور شیر بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور سانپ کی غذا مٹی ہوگی۔ ان کا یہوہ پوری کائنات پر حاوی ہے۔ کس نے پانیوں کو اپنے ہتھیلی کے چلو سے جانچا، اور اپنے ناپ سے آسمان کو ناپا، اور اپنے باٹوں سے زمین کی مٹی کو تولا، اور اپنے ترازو میں پہاڑوں کو رکھا، اور کوہستانوں کو اپنے میزانوں میں ٹھہرایا۔ دیکھو کہ قومیں ڈول میں قطرے کی مانند ہیں اور مٹھیوں میں مٹھی بھر ذروں کی طرح ہیں۔ دیکھو کہ وہ جزیروں کو ہیج سمجھتا ہے، اور تمام قومیں کس کے سامنے بے حقیقت ہیں، اور ان کا شمار کس کے سامنے بے معنی اور بیکار ہے۔ تو پھر تم خدا کی مثال کس سے دو گے، اور کس تمثیل سے اس کا موازنہ کرو گے؟ اور وہ ہے جو زمین کے دائرے پر بیٹھا ہے، اور زمین پر بسنے والے اس کے سامنے گھاس کے پتنگے ہیں، اور اس کے سامنے آسمان پردوں کی طرح پھیلے ہیں، اور وہ انہیں خیموں کی طرح پھیلا کر رہتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان چیزوں کو کس نے پیدا کیا ہے۔
ہمارے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تاریخ یہودیت کی 8ویں قسط کے ساتھ۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔